آج ہمارے ملک ہندوستان میں میڈیا ہاؤسز اور میڈیا اداروں کی کمی نہیں ہے، لیکن کس نے پیشہ ورانہ معیار کو کتنا برقرار رکھا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 5 سال قبل آواز ڈیوائس کا قیام اسی عہد کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ دبی ہوئی آوازوں اور اقلیتوں کے کارناموں کو اونچائی تک پہنچائے گا، اور اس کا مقصد ہی جرنلزم آف انکلوسیونیس یعنی ایک جامع صحافت۔ ناظرین آداب، میں ہوں عبدالحی خان۔ آواز ڈیوائس کے پروگرام بیچ بحث میں آج کا موضوع ہے آواز ڈیوائس کے 5 سال ناظرین کی نظر میں۔ اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر سید احمد خان صاحب، جو اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور یونانی طبی کانگریس کے صدر ہیں اور حکومت کے یونانی ادارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر رہے۔ دہلی کے کئی بڑے اسپتالوں میں یونانی شعبے کے انچارج رہے۔ ڈاکٹر سید احمد خان صاحب، ہمارے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا میڈیا رابطے کا بہت بڑا تجربہ رہا ہے جی، کہ پچھلے 5 سالوں میں آواز ڈیوائس کی کارکردگی کو آپ نے کس طرح سے جانچا؟ اصل میں جو سب سے بڑی صحافت کی خوبی ہے اس کا غیر جانبدار ہونا۔ تو آواز ڈیوائس کے 5 سال میں جو ہم نے جتنے بھی پروگرامز آپ کے دیکھے، خبریں دیکھی، اس سے بہت ہی خوشی کا احساس ہوا کہ حقیقت میں اردو کے حوالے سے آواز ڈیوائس کا بڑا کارنامہ یہی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر کے خبریں نشر کرتے ہیں، بلکہ جو پروگرامز یعنی عوام الناس کے لیے ہے، پبلک انٹرسٹ میں ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے اور اسی کی ضرورت ہے، چونکہ میڈیا کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عوام کے حق میں اس کی آواز کو اٹھانا، تاکہ اس کے جو مسائل ہیں روزمرہ کے، جو کچھ بھی پیش آتے ہیں طرح طرح سے، وہ حل ہونے میں آسانی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب صحیح بات ہم جانیں گے تبھی ہم جو ہے اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ صحیح معلومات، صحیح جانکاری وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو اس سلسلے میں ہم آواز ڈیوائس کے تمام جو بھی اراکین ہیں اور اس کے جو مالکان ہیں، ذمہ داران ہیں، اس سے وابستہ افراد ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تقریباً میرے خیال سے 7 زبانوں میں یہ نشر ہوتا ہے۔ اس میں اردو کی مقبولیت کافی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اردو نوئنگ پرسن بھی کافی ہیں، اردو کے جانکار، اور ایک احساس کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک اچھی زبان میں صحیح صحافت کا حق ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب آپ ایک بڑی اردو آرگنائزیشن کے ذمہ دار بھی ہیں، جی، اور ایک طبی ہندوستان بھر میں طبی آرگنائزیشن، طبی رابطے سے، خاص طور سے یونانی کے تعلق سے آپ بہت ہندوستان بھر کے دورے کرتے ہیں، تمام جگہ جی، جگہ جی، جاتے ہیں، مختلف پروگراموں میں آپ رہتے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، میڈیا کا آپ سے برابر آپ کا رابطہ رہتا ہے۔ جی، میں یہاں پر آپ سے معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی گفتگو بھی ہوتی ہوگی، جی۔ تو اس میں کیا آپ کچھ لوگوں سے، مطلب آواز دی وائس میں جو گفتگو میں لوگوں کا کیا اعتماد پاتے ہیں، یہ ذرا سے اس بارے میں بتائیں۔ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میں نے کیا محسوس کیا اور دوسرے لوگوں نے کیا محسوس کیا۔ جی، تو یہ بہرحال بہت خوشی کی بات ہے کہ خاص طور سے جو ملک کی راجدھانیاں ہیں وہاں جا کر کے رکنے کا، ٹھہرنے کا، بات چیت کا جو موقع ملتا ہے، تو آواز ڈیوائس کے حوالے سے یعنی بہت اطمینان بخش جواب یہی ہے کہ لوگوں کو کافی مقبول ہو رہی بات ہے
اچھا، اس درمیان میں چونکہ آپ نے صحت و حکمت کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت رکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے یونانی طبقہ جو ہمارے فریٹرنیٹی ہے، آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کے لوگ، وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پابندی سے دیکھتے ہیں اور ایک اچھا تاثر رکھتے ہیں، چونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک جہاں بھی میرا دورہ ہوا ہے، جو لوگ ملے ہیں، چونکہ گروپس بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، تو خبریں بہرحال یوٹیوب کے ذریعہ بھی سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگ بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ایک تو آپ کی جو آواز ڈیوائس میں جو تجربہ آپ کا ہے، اس کی روشنی میں، اور جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں وہ کافی آسان ہے اور عام فہم میں ہے، اس کی بھی پذیرائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور میرے نظریے سے وہ بہت اہم سوال ہے، آپ اس کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر جو نیشنل میڈیا ہے یا جو عام لہر ہے ہمارے ہندوستان میں، جی، اکثر و بیشتر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے اور خصوصاً مسلمانوں کے مسائل نظر انداز کیے جاتے ہیں، لیکن آواز دی وائس نے اپنے آغاز میں، اپنے افتتاحی موقع پر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شکایت کو دور کرے گا، تو آپ کہاں تک محسوس کرتے ہیں کہ ایسا واقعتاً ہوا ہے یا نہیں؟ کافی حد تک کور کیا آپ نے۔ یہ جو اقلیتوں کے حوالے سے شکایات ہیں، تو ظاہر ہے کہ کمزور طبقات شمار ہوتے ہیں یہ، اور ان کی آواز کو اٹھانا یہ بڑے یعنی دل گردے کی بات کہوں گا میں اسے۔ اس کی وجہ سے میں یہ ہے کہ میڈیا کا جو آج کا ہمیشہ سے ہی ہے، اگر اس کا کمرشل پوائنٹ آف ویو سے فائدہ نہیں پہنچے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو چلانا بہت آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے چونکہ کمزور طبقات سے ہمیں بہت بڑی وہ بینیفٹ نہیں ہے جو کمرشل بینیفٹ ملنی چاہیے، تو ایسے حالات میں بھی جو ہے آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر طبقہ محسوس کرے کہ آواز ڈیوائس واقعی وہ آواز ہے جو سب کا لحاظ کرتے ہوئے سب کی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے، اور اس طرف توجہ دینے کا جو کارنامہ آپ کا ہے یہ کافی اہم ہے۔ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ کمزور طبقہ ہمیشہ دبایا جاتا رہتا ہے، اس کی آواز کو بہت آسانی سے نہیں اٹھایا جاتا، اور اس میں مین چیز یہی ہے کہ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ ہمارا ان سے فائدہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا میڈیا جو تھا اس میں سوشل میڈیا بھی ایڈ ہو گیا ہے، جی، اور سوشل میڈیا کو بہت اسٹرانگ میڈیا سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں، لیکن اس کی حق تصدیق یا اس کی صداقت پر آسانی سے یقین ہر آدمی نہیں کرتا۔ تو آواز دی وائس بھی پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کے معاملات کو، ہر طرح کے مسائل کو، ہر طرح کی تاریخ ہے اور چیزیں ہیں ان کو بھی لایا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو آواز دی وائس کی آواز ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے؟ ہاں، اصل میں جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ آج تو بہت بڑے پیمانے پر لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بھروسے کا ہونا، یقین جس پر کیا جا سکے، تو اس میں تو بہت کم لوگ آتے ہیں جی، اور یہ زیادہ اہم بات ہے کہ کسی صداقت کو، اس کی تصدیق کی ہوئی چیز ہو، اس پر اعتماد کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے، تو اس میں ابھی تک تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ محسوس کر رہا ہوں کافی اچھا اور معتدل رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ جی جی
لیکن ویڈیو جو آتے ہیں ہمارے اور دوسرے جگہوں سے جو ویڈیو آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جی جی اس میں مطلب ایک کیا وہ بھی ہماری جو یعنی عوام میں مقبولیت یا عوام کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت تو بلا شبہ ہے. اگر کوئی چیز بھروسے کی ہمارے پاس آتی ہے اور ہمیں لگتا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اتھینٹک ہے، سب سے بڑی بات اتھینٹک ہونا، جی 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 تو اس چیز کو تو یعنی ضرورت ہے ہی ہے. اور ہمیشہ جو ہے سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، ان سب کو جب موازنہ کرتا ہے آدمی تو دیکھتے ہیں کہ حق پر کون قائم ہے اور کون صحیح خبریں دکھا رہا ہے، سچی خبریں کون دکھا رہا ہے، سچی باتیں کون بتا رہا ہے، مسائل کون اٹھا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں آواز ڈیوائس کا بڑا کردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ برقرار رہے گا. ڈاکٹر صاحب، کوشش تو کی جاتی ہے جی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پیش کی جائیں، جی لیکن پھر بھی کمی تو کہیں نہ کہیں دیکھیے رہی جاتی ہے، اور ان کو بہتر طور پر ہمارے ناظرین جو ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ ایک چیز یہ ہوتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہے ان کو وہ پیش کی جا رہی ہے، اور ایک میڈیا یہ ہے کہ ضرورت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. تو جی تو آپ اس میں کس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو معلوم کر کے ان کو پیش کیا جائے، یا غیر ضروری نہیں، سنایا؟ عوام کے جو مسائل ہیں جی اس کی تصدیق کی جائے اور اس کی حقیقت تک جایا جائے اور اس کو منظر عام پر لایا جانا ضروری ہے. جی جی اس لیے کہ ان کو دوسرے اپنی طرف سے کچھ پیش کرنا جی گویا الجھانے جیسا معاملہ ہے. تو سچ بات یہ ہے کہ جو ان کے اصل مسائل ہیں اس کو تصدیق کیا جائے اور اس کو پھر نشر کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہی زیادہ ضرورت ہے. اور میڈیا کا اتھینٹک ہونا، اس پر لوگوں کا بھروسہ کرنا، اسی پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم نے جو خبریں دی ہیں وہ عوام کے مسائل کو لے کر کے یا اپنی طرف سے پیش کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کے جو میڈیا کا رول ہے کہ کسی مسئلے کو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یا ادھر ادھر سے لپا پوتی کرنا، وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس میں دو طرح کے نقصان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو کمزور طبقات ہوں یا جو بھی ہو، سماج کے مسائل وہ سامنے نہ آ سکیں، کیونکہ سماج میں سبھی شامل ہیں، چاہے کمزور ہو چاہے بڑا آدمی ہو. تو لیکن یہ ہے کہ جب صحیح بات سامنے آئے گی تو اس پر بھروسہ کیا جائے گا، اور وہ قابل اطمینان بات ہوگی. آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑی خرابی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعہ یعنی ایک طرح کہہ لیجئے کہ جذبات کو بھڑکانے کے کام کیے جاتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. چونکہ جذبات کو بھڑکا کر کے کسی کو ایکسائٹ کرنا، تو اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. بلکہ سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس کو ہم سلیقے سے پیش کریں اور اس کو اتھینٹک طور پر صحیح تصدیق کر لیں. ڈاکٹر صاحب، آواز ڈیوائس 5 سال اپنے مکمل کر چکا ہے. جی وہ ساری کارگزاری اس کی قارئین کے سامنے ہے، سماج کے سامنے ہے. اب میں ایک ایسا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو ذاتی طور پر آپ سے بھی ہے جی اور آپ کے سماج کے لوگوں سے، آپ کے متعلقین سے بھی. جی 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 آپ ظاہر ہے دورے کرتے ہیں، بہت دور دور جاتے ہیں، اور میڈیا سے آپ کا رابطہ بہت قریبی ہے. جی تو ذاتی طور پر آپ آواز ڈیوائس سے کیا امید رکھتے ہیں، اور اجتماعی طور پر سماج کیا چاہتا ہے، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. اصل میں جو ہم نے محسوس کیا وہ یہی ہے کہ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کا معاملہ ہو یا اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا، ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب ہماری جو پریشانی ہے، جو دقتیں ہیں، اس کو صحیح طریقے سے جب ہم لائیں گے سامنے، جیسے مرض کی تشخیص کرنا، چونکہ جب تشخیص ہوگی تبھی ہم علاج کر سکتے ہیں کسی چیز کا. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی بات یہ ہو گئی کہ ہم نے جو محسوس کیا وہ یہ کہ نیوٹرل ہو کر کے آواز ڈیوائس نے جو بھی کور کیا ہے وہ کافی اچھا رہا ہے.
البتہ یہی اس کا دائرہ اور بڑھنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جیسے ہمارے کوئی ایونٹس ہیں تو ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ کوئی عنوان ہم نے لے لیا, اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے, تو وہ ٹاپک جو ہے ہماری جو فریٹرنیٹی ہے چاہے اردو کی ہو یا طب یونانی کی ہو, تو وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہماری بات بھی سامنے آئے اور بات حکومت وقت تک پہنچے تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے پروگرام بیچ بحث میں تشریف لائے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کے جو ہے یہ 5 سال آواز دوائس کے مکمل ہونے پر آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں اس کا دائرہ اور وسیع ہوگا اور اس سے پبلک کا جو بھروسہ ہے وہ اور بڑھے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام بیچ بحث میں, جس پر ڈاکٹر سید احمد خان صاحب ہم سے بات چیت کر رہے تھے, اور امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم پھر اسی طرح کا کوئی اہم پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے. شکریہ.